سوچیں ذرا، سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا سا سوال اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں ایک ڈیجیٹل طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آج ہم ایک کیس سٹڈی کے ذریعے اسی بھونچال کی تہہ تک پہنچیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آن لائن دنیا میں حقیقت کا چہرہ کیسے مسخ ہو جاتا ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے اس ایک سوال سے۔ بظاہر تو یہ تاریخ کا ایک سیدھا سادہ سوال لگتا ہے نا؟ لیکن یہی وہ چنگاری ثابت ہوئی جس نے ڈیجیٹل دنیا میں ایک ایسی آگ بھڑکا دی جس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سوال آخر ایک طوفان میں بدلا کیسے۔ دراصل یہ کہانی دو بالکل الگ الگ زمانوں کی ہیں۔ ایک طرف ہے 1947 کی طبی حقیقت اور دوسری طرف ہے 2024 کا ڈیجیٹل جذباتی رد عمل۔ دیکھیں، ایک طرف تھی 1947 کی پرسکون سائنسی حقیقت اور دوسری طرف ہے 2024 کے سوشل میڈیا کا شور، غصہ اور فوری فیصلے۔ سچ پوچھیں تو ان دونوں جہانوں کا آپس میں کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا۔ اچھا، تو 1947 میں ٹی بی کا علاج آج جیسا بالکل نہیں تھا۔ اس دور میں آپ سوچئے اینٹی بائیوٹکس اتنی عام نہیں تھیں، تو علاج کا جو سب سے بہترین طریقہ مانا جاتا تھا وہ تھا سینیٹوریم، یعنی مریض کو پہاڑی علاقوں میں بھیجنا جہاں تازہ اور ٹھنڈی ہوا ہو۔ تو کسی مریض کو زیارت بھیجنا اس وقت ایک بالکل معیاری طبی مشورہ تھا، کوئی سازش نہیں تھی۔ تو جب یہ سیدھی سادھی تاریخی حقیقت آج کی ڈیجیٹل دنیا سے ٹکرائی تو پھر کیا ہوا؟ جو عوامی رد عمل سامنے آیا نا، وہ ایک آئینے کی طرح تھا، اور اس آئینے میں ہمیں صرف لوگوں کے تبصرے نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی اجتماعی نفسیات کا ایک گہرا عکس نظر آیا۔ اور یہ اعداد و شمار تو بالکل حیران کن ہیں۔ ذرا دیکھیں، 65% تبصرے یعنی 2/3 سے بھی زیادہ مکمل طور پر سازشی نظریات پر مبنی تھے۔ صرف 10% لوگوں نے حقائق یا تاریخ کی بات کرنے کی زحمت کی۔ اس سے بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ بحث کا رخ شروع سے ہی جذبات نے طے کیا، تحقیق نے نہیں۔ اب یہ ایک بہت عام تبصرہ ہے جو اس وقت کی غالب سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ کیسے تاریخی اور طبی سیاق و سباق کو ایک طرف رکھ کر اسے سیدھا ایک منصوبہ بند قتل قرار دے دیا گیا ہے۔ کوئی تحقیق نہیں، کوئی سوال نہیں، بس ایک فوری فیصلہ۔ پھر دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ انہوں نے سوال کے جواب پر نہیں بلکہ سوال پوچھنے والے کی نیت پر ہی سوال اٹھا دیے۔ ان کا ماننا تھا کہ بھئی یہ سوال اتنی دیر سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہوگا۔ اور پھر کچھ گنتی کے تبصرے ایسے بھی تھے جنہوں نے بالکل ٹھیک، درست طبی اور تاریخی بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں ٹی بی کے مریض خود ایسے علاقوں میں جانا پسند کرتے تھے، لیکن ان کی آوازیں اکثریت کے شور میں کہیں دب کر رہ گئیں۔ تو سب سے بڑا سوال اب یہ اٹھتا ہے، آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایک سادہ سا تاریخی سوال اتنا شدید اور منقسم رد عمل کیوں پیدا کرتا ہے؟ آئیے اب ذرا ماہرین کے تجزیے سے اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈیجیٹل معاملے کو سمجھنے کے لیے تھنک ہاؤس نامی ایک ادارے نے اس پورے واقعے کا بہت گہرائی سے تجزیہ کیا۔ ان کی کوشش تھی کہ اس کے پیچھے جو سماجی اور نفسیاتی وجوہات چھپی ہیں انہیں بے نقاب کیا جا سکے۔ ان کا تجزیہ بتاتا ہے کہ یہ 5 مراحل کا ایک سلسلہ ہے جو ایک آن لائن پوسٹ کو لوگوں کے رویے میں بدل دیتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایک سوال پوسٹ ہوتا ہے جو ایک ٹریگر کا کام کرتا ہے۔ یہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتا ہے۔ پھر لوگ اس معلومات کو اپنے پہلے سے موجود یقین کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں اور پھر اپنے جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں کے گروپس یعنی ایکو چیمبرز میں اس کی تصدیق کرواتے ہیں، اور اس کے بعد وہ غصے اور نفرت کا کھل کر اظہار کرتے ہیں۔ اس پورے عمل میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ ہے تصدیقی تعصب یعنی کنفرمیشن بائس کا۔ یہ آپ سمجھیں انسانی دماغ کا ایک شارٹ کٹ ہے جہاں ہم سچائی نہیں ڈھونڈتے بلکہ صرف وہ معلومات تلاش کرتے ہیں جو ہماری پہلے سے بنی ہوئی سوچ کو درست ثابت کرے۔ مطلب یہ سچ کی تلاش کا سفر نہیں بلکہ اپنی سوچ کی جیت کی کوشش۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز کام کرتی ہے جسے اجتماعی مظلومیت یا کلیکٹیو وکٹم ہوڈ کہتے ہیں۔ جب کوئی گروہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ مسلسل ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ تاریخ کے واقعات کو بھی اپنی موجودہ مایوسی کی عینک سے دیکھنے لگتا ہے۔ ہر واقعہ اسے اپنے خلاف ایک اور سازش لگنے لگتا ہے۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ڈیجیٹل دنیا میں علم اور تحقیق کی جگہ پختہ یقین نے لے لی ہے۔
لوگ تحقیق نہیں کرتے، بس یقین کر لیتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس خطرناک ڈیجیٹل ماحول میں ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ذمہ دارانہ مکالمے کا راستہ آخر ہے کیا؟ ان آن لائن بارودی سرنگوں سے بچ کر ایک صحت مند بحث کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ تجزیہ ہمیں بالکل واضح طور پر بتاتا ہے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ جذباتی رد عمل، لوگوں کی تذلیل کرنا یا پابندیاں لگانا، یہ سب مسئلے کو مزید بگاڑتے ہیں۔ اس کے بجائے ہمیں سیاسی زبان سے بچنا ہوگا، سیاق و سباق فراہم کرنا ہوگا اور سب سے اہم تنقیدی سوچ یعنی کرٹیکل تھنکنگ کو فروغ دینا ہوگا۔ اور یہ ذمہ داری صرف اداروں کی نہیں بلکہ ہم سب کی ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جو ہم اٹھا سکتے ہیں، جیسے شیئر کرنے سے پہلے ایک لمحہ رک کر ماخذ کی تصدیق کر لیں، کسی سوال کو فوراً الزام میں نہ بدلیں، اور اگر کوئی اختلاف کرے تو اسے دشمنی نہ سمجھیں۔ یہی وہ چھوٹے قدم ہیں جو مل کر ایک بہت بڑا مثبت فرق لا سکتے ہیں۔ اور آخر میں اس تجزیے کا یہ نچوڑ جو شاید سب سے اہم بات ہے، جب سوال تحقیق کے بغیر یقین بن جائے تو معاشرہ فیصلہ تو کر لیتا ہے مگر سچ تک نہیں پہنچ پاتا۔ ہماری اس تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا میں شاید سچ تک پہنچنے کا سفر جلدی فیصلہ کرنے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔